آج جو ہے کلی کیا ہوتا ہے اور جزئی کیا ہوتا ہے اور کلی کی قسمیں کیا کیا ہیں اور جزئی کی قسمیں کیا کیا ہیں، ان کے جاننے کے بعد آج ہماری بحث ہے پائی جاتی ہیں جو نسبتیں پائی جاتی ہیں دو کلی کے درمیان۔ اچھا، یہ جو کلی ہے یہ کس کی تقسیم تھی؟ سب سے پہلے ہم نے تقسیم کس کی تھی؟ معنی کی دو قسمیں ہوئی تھی، مفہوم اور مصداق۔ پھر مفہوم کی دو قسمیں ہوئی تھی، یا تو مفہوم کلی ہوگا یا جزئی، ٹھیک ہے ہوگا۔ اگر دو کلی ہو ہمارے سامنے تو دو کلی کے مصادیق میں کیا نسبت ہوتی ہے؟ مثلا مثال کے طور پر آپ سمجھیے، پہلے میں حاضری لگا دوں پھر سمجھاتا ہوں۔ کہیں فرقان علی تو یہاں موجود ہے ہی ہیں، شارب یہاں موجود ہیں، راغب یہاں موجود ہیں، معصوم غائب ہیں، محمد علی حیدری غائب ہیں، علی حیدر آ گئے ہیں، فہیم صاحب موجود ہیں، رضی کا پتہ نہیں ہے، چراغ ہے، مہدی حسین ہے۔ چلے دیکھیں، یہ بتائیے جیسے ہم نے کہا انسان کلی ہے کہ جزئی؟ انسان کے مصادیق کون کون سے ہیں؟ جو آپ ہیں بیٹھے ہوئے سارے لوگ، یہ سب کیا ہیں؟ انسان ہیں، اس کے مصادیق ہیں۔ ایک حیوان کے بھی مصادیق ہیں کہ نہیں؟ یا اس کے علاوہ لے لیجیے آپ حجر کلی ہے کہ جزئی؟ پتھر کلی، کالا پتھر، سفید پتھر، سنگمرمر، سارے پتھر ہیں، گرینائٹ، عقیق، یہ سارے کیا ہیں؟ پتھر ہے، فیروزہ پتھر ہے۔ حجر کیا ہے؟ کلی، اس کے بھی اپنے مصادیق ہیں۔ لائٹ بھی کلی ہے، لائٹ دیکھتے ہیں وہ الگ بات ہے، جو مفہوم ہے ہمیں سمجھنا ہے وہ دیکھیے۔ پہلے کہہ رہے ہیں کہ نسب اربعہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اگر دو کلی ہو ہمارے پاس، صحیح، مثال کے طور پر کیمرہ آن کرتے ہیں، جتنا بھی دکھائی دے، اس کو نیچا کیا جی، وہ ہے ہی نہیں جناب۔ ارے کٹر تو ہے نا تمہارے پاس؟ دیکھیے یہ ہم نے لکھا انسان، ٹھیک ہے۔ انسان کے مصادیق کون کون سے ہیں؟ جعفر، فرقان، راحل، ساحل، جاہل، کاہل، ٹھیک ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ انسان کے مصادیق ہیں۔ ہم نے لیا حجر کے مصادیق، فیروزہ، عقیق، سنگمرمر، مر، ٹھیک ہے، حجر اسود، یہ لیجیے، خوش رہیے۔ اب یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں جب دو کلی ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یہ کلی ہے اور یہ بھی کلی ہے، تو ان کے جو مصادیق ہیں کبھی کبھی پورے صادق آتے ہیں، جو مصادیق انسان کے ہیں وہی مصادیق جب اس کے رہیں گے تو اس وقت اس نسبت کو بولا جائے گا تساوی۔ کیا بولیں گے؟ مثلا انسان اور ناطق، یہ دو کلی ہیں،
تو جو انسان کے مصادیق ہیں وہی ناطق کے مصادیق ہیں، تو دونوں میں کیا پائی جائے گی نسبت؟ تساوی کی۔ اب دیکھیں دوسری نسبت پائی جاتی ہے یا تو جو مصادیق انسان کے ہیں وہ حجر کے مصادیق ایک دم نہیں ہیں، اور جو حجر کے ہیں وہ انسان کے نہیں ہیں، اس سے کسی طرح کی کوئی ملاقات نہیں ہے۔ جو اس کے مصداق ہیں اس پر نہیں آئیں گے، جو اس کے مصداق ہیں وہ اس کے اندر میں نہیں آئیں گے۔ آئیں گے؟ بھئی فیروزہ انسان ہے، عقیق انسان ہے، جعفر فیروزہ ہے؟ نہیں ہے، کوئی مصداق کسی ایک دوسرے پر صادق نہیں آئیں گے، اس کو بولتے ہیں تباین، جب ایک کلی کا مصداق دوسرے کلی پر بالکل صادق نہ آئے۔ تو ناطق جناب یہ کیا ہے؟ ناطق بولنے والا، جعفر بھی بولنے والا ہے، راہل بھی بولنے والا، ساحل، کاہل، جاہل، ماہل، راہل، ساحل، جتنے سارے کیا ہیں؟ بولنے والے ہیں۔ جانور بھی تو بولتے ہیں نہیں تو ان کی وہ کیسے بولتے ہیں جیسے ہم بول رہے ہیں؟ نہیں، تب وہ آوازوں کا نکالنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ لیکن جناب وہ بولتے وہ ہم لوگ سمجھ میں آئیے؟ دیکھیے پہلے سمجھ لیجئے اس کو۔ تو جب ایک کلی کے مصادیق دوسرے کلی پر برابری سے صادق آئیں، یعنی جب دونوں کے مصداق کیا ہو؟ برابر ہو، جو اس کا مصداق ہے وہی اس کا مصداق ہو، اس نسبت کو بولتے ہیں تساوی۔ مثال صحیح ہے؟ مثال جیسے انسان اور ناطق، ضاحک اور انسان، اور مثالیں انشاءاللہ کتاب میں آ جائیں گی آپ کے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، اس کے علاوہ جب ایک کلے کی مصداق دوسرے کلی پر ایک دم صادق نہ آئے، جیسے انسان اور حجر، اس کو بولتے ہیں اس نسبت کو نسبت تباین۔ کیا بولیں گے؟ تباین۔ کہ دونوں میں کون سی نسبت پائی جا رہی ہے؟ نسبت تباین، تباین پایا جا رہا ہے۔ دو کلی کے درمیان جب نسبت پوچھی جائے تو نسبت کیا کہلائے گی؟ تباین۔ کہ جو انسان کے مصادیق ہیں وہ حجر کے مصداق بالکل بھی نہیں ہے۔ لا شیء من الانسان بحجر ولا شیء من الحجر بانسان۔ سمجھ میں آیا بات؟ نہیں آیا؟ یعنی اس کی صیغہ جو بنتا ہے وہ صیغہ اس طرح سے بنے گا، یعنی ایسے کہیں گے لا شیء، یعنی کچھ نہیں ہے، لا شیء من الانسان، انسان کا کچھ بھی نہیں ہے، بحجر، ٹھیک ہے، بحجر، نہیں ہے جناب۔ اور اسی طرح سے لا شیء بالکل نہیں ہے، اور لا شیء من انسان کا ایک پتھر ہے، الانسان، تب پھر اسی طرح سے کہیں گے لا شیء من حجر، ہاں یہ دیکھیں اس نے پڑھ لیا اور کہ بالانسان، لا شیء من الحجر بانسان، نہ انسان کا کچھ حجر میں سے ہے نہ حجر کا کچھ انسان میں سے۔ لا شیء سے لائیں گے یہاں پہ، اس کو بولتے ہیں تباین۔ اب دیکھیں اتنا سمجھ میں آیا، تساوی اور تباین سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور آگے بڑھے۔ اس کے علاوہ یہ حصر عقلی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نسبت نہیں ہوگی۔ ایک ہوتی ہے، اس کے علاوہ یہ مٹاؤ، دیکھیے مثلاً ہمارے سامنے آ جائے، ہم نے کہا الانسان والحیوان، انسان اور حیوان، یہ بھی کلی ہے اور یہ بھی کلی ہے، یہ بھی کلی ہے۔ انسان میں وہی ہے، جعفر، راغب، فرقان، یہ سب کیا ہے؟
انسان ہے. اس میں کون ہے؟ حیوان میں. انسان بھی حیوان ہے کہ نہیں ہے؟ بلبل. ٹھیک ہے. حسان حیوان ہے کہ نہیں ہے؟ قرد حیوان ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے نا. فیل حیوان ہے کہ نہیں ہے؟ اسد حیوان ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے یہ سارے جعفر حیوان ہیں، راغب حیوان ہیں، فرقان حیوان ہیں، یعنی جتنے انسان ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ حیوان ہے. لیکن کیا سارے حیوان انسان ہیں؟ نہیں. لیکن کچھ انسان حیوان ہیں کہ نہیں ہیں؟ چونکہ انسان اس میں ہے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا. تو یہ تو سارا کا سارا اس میں کا ہے، لیکن اس کے کچھ بس صادق آتے ہیں انسان پر. انسان پر. سمجھ میں آیا؟ جی. انسان کے سارے مصادیق کس پہ آ رہے ہیں؟ حیوان میں. حیوان میں. حیوان میں سے کچھ لیکن بھی- حیوان کی کچھ مصداق کس میں سے ہے؟ انسان میں سے. انسان میں سے ہیں. اس کو بولتے ہیں عموم خصوص مطلق. کیا بولیں گے؟ عموم خصوص مطلق. عموم خصوص مطلق. ٹھیک ہے. جی. عموم خصوص مطلق. مطلق کہ جب ایک کلی کے مصداق دوسرے کلی پہ پورے صادق آئیں، لیکن دوسرے کلی کے کچھ مصداق پہلے کلی پر صادق آئیں. اور جب اس کا اور اس کا تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے پہ صادق آئے. سمجھ گئے؟ تھوڑا تھوڑا کہ کچھ حیوان اس میں کے ہو، کچھ اس میں کا ہو. ابھی تو یہ پورا اس میں کا ہے اور اس میں کا کچھ ہے، تب دونوں میں کچھ کچھ ہو جائے گا. مثال کے طور پر الطائر والابیض. طائر کلی ہے کہ نہیں؟ طائر ابیض سفید کلی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی سفید ہے، ٹوپی بھی سفید ہے، یہ بھی سفید ہے. تو اب دیکھیے طائر کیا کیا ہے؟ غراب طائر ہے، بلبل. حمام کبوتر طائر ہے. ابیض میں آ جائیے. کلا. اب یہاں پہ دیکھیں مثال کے طور پر، کیا سارے پرندے سفید ہیں؟ نہیں. کیا سب سفید پرندہ ہے؟ نہیں. کچھ سفید جو ہے ٹوپی ہے، کچھ سفید دیوار ہے، کچھ سفید کاغذ ہے، کچھ سفید کپڑا ہے. لیکن وہی کچھ پرندے سفید ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی ہے. سفید کبوتر بگلا. پرندہ بھی ہے اور سفید بھی ہے. گائے یہ تو طائر میں نہیں آئے گی نا، گائے حیوان پہ آئے گی. ایک جناب سگا تو چھوٹی ایک چڑیا. بہرحال کچھ تو تب کیا کہیں گے؟ بعض الطائر ابیض و بعض الابیض طائر. کچھ طائر جو ہے سفید ہے اور کچھ سفید پرندے. کچھ سفید ہو تو نہیں، اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، اچت کمرے میں آئے گا. کچھ آئے گا. مطلب دیکھیے تو یہ کیا ہوا؟ اس نسبت کو معلوم کیا بولتے ہیں؟ یہ دیکھیں اس نسبت کو کیا بولتے ہیں؟ یہ تو مطلق سمجھ میں آیا. عموم خصوص من وجہ. کیا بولیں گے؟ خصوص من وجہ. وجہ یعنی ایک جہت سے ان میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے پر صادق آ رہے ہیں. یہ چاروں نسبتیں سمجھ میں آئی؟ جی. پھر ایک مرتبہ خلاصتاً بتا دے رہے ہیں، تطبیق عبارت ہوگی انشاءاللہ، مطلب پورا واضح ہو جائے گا. اسی لیے کہا تھا کلی کو سمجھنا
ضروری ہے، کلی سمجھیں گے، جزئی سمجھیں گے، تب جا کے اس کی نسبت کو سمجھیں گے. اور سمجھ میں آ گئی مگر یہ بھی جناب دیکھیے اس میں جناب کچھ سفید. ہاں اس میں سفید ہے، بالکل صحیح. یہ کلی نہیں ہوگا. ہیں؟ کلی نہیں ہوگا. یہ نہیں، سفید کلی ہے. سفید کلی مگر اس میں کچھ کلی ہے. ہاں نہیں کلی نہیں، وہ جزئی ہے، وہ جزئی ہے. چونکہ یہ کرتا ہو گیا نا، یہ مخصوص ہوا. یہ روٹا تو اب دیکھیے خلاصے کے طور پر پھر میں بتاؤں کہ جب ہمارے سامنے دو کلی ہو، دونوں کلی کے مصادیق ایک دوسرے پر برابری سے صادق آئیں گے تو اس کو تساوی کہتے ہیں. اور جب دو کلی کے مصادیق ایک دوسرے پر بالکل صادق نہ آئیں تو اس کو تباین کہیں گے. اور جب ایک کلی کے مصادیق دوسرے کلی پر مکمل صادق آئیں اور دوسرے کلی کے کچھ صادق آئیں تو اس کو ہم خصوص مطلق کہیں گے. اور جب ایک کلی کے مصادیق اور دوسرے کلی کے مصادیق ایک دوسرے پر تھوڑے تھوڑے صادق آئیں تو اس کو ہم خصوص من وجہ کہیں گے کہ صرف اور صرف ایک جہت سے صادق آ رہا ہے. سمجھ میں آیا بیٹا؟ شارف علی حیدر، ہاں اس کو بولتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نسبت نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے تو مجھے بتائیے. دو کلی میں اس کے علاوہ یا تو دونوں ایک دوسرے پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا ایک والا دوسرے پر پورا آئے گا، ٹھیک ہے، اور دوسرا والا تھوڑا سا. چونکہ پورا وہ بھی آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تساوی میں چلا جائے گا. جناب انسان اور حیوان جب کہا جناب انسان حیوان پر آ رہا ہے صادق، ہاں مگر حیوان انسان پر کچھ صادق آ رہا ہے. کچھ آئے گا نا بھائی. ہاتھی تھوڑے ہے، انسان ہے. انسان نہیں مگر تو جناب ہاتھی تو جناب یہ بھی تو کلی ہے. ہاتھی کہاں کلی ہے؟ ہاتھی تو ایک ہی ہے بس. ہاتھی ایک ہے نا. انسان کلی ہے، راغب کیا ہے؟ جزئی. حیوان کلی ہے، فیل اس کا مصداق ہے. اچھا ہاں ٹھیک. تو جناب انسان اور حیوان ہے تو جناب حیوان انسان نہیں ہے. حیوان انسان، کچھ حیوان انسان ہے. کچھ حیوان انسان. ہاں وہ مصداق کون ہے؟ خود انسان. کل انسان اس میں کون ہے؟ صرف انسان ہی ہے. کیا ہے؟ حیوان. باقی انسان نہیں ہے. اسد انسان نہیں ہے، گائے انسان نہیں ہے، بھینس انسان نہیں ہے، لیکن حیوان ہے. لیکن سارے انسان کیا ہیں؟ حیوان ہے. یہ دیکھیے تطبیق عبارت کرتے ہیں، ایک کی تو کر لیں، تھوڑا سا تو سمجھ میں آیا کچھ، کل مشکل تھوڑا آسان ہو جائے. النسب الاربع، کیا جانے دیں وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ تطبیق عبارت کل کریں گے، تھوڑا سا اور غور کریے گا انشاءاللہ، اور کل تھوڑی سی اور شرح کر کے ہم مطلب کو مزید واضح کر دیں گے. الحمدللہ رب العالمین.